مشکل حالات آتے ہیں اللہ والوں پر تو اس کی حکمت ہوا کرتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کے مراتب کو بلند فرماتا ہے. اور گنہگاروں پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو یہ ان کے گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہے, یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ والوں پر بھی مشکل حالات آئے ہیں اور گنہگاروں پر بھی آئے ہیں, لیکن دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. اب یاد کرو چند سال پہلے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے سناٹے میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے, اور پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے, کفار کی طرف سے آپ کو خطرہ تھا, تو آپ نے مطعم ابن عدی سے امان طلب کی اور اس کی امان لے کر کے آپ مکہ کے اندر آئے تھے. آپ دیکھیں تمام انبیاء کی آپ تاریخ پڑھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیوں کے خوف سے مصر چھوڑنا پڑا تھا, لیکن جب وقت نے پلٹا کھایا تو آپ مصر کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں غالب آئے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات تھے, آپ جو دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا, لیکن آپ کو بھی آخر شہید کر دیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو سید کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جن کو سید فرمایا قرآن مقدس میں, لیکن پھر وہ وقت بھی تو آیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کافروں نے آرا رکھ کر کے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ منظر بھی تو تاریخ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا, لیکن پھر بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف بھی آپ کو عطا کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا, چھری کے نیچے آپ کی گردن کو رکھا گیا, لیکن پھر بعد میں اللہ نے ان کی یادگار کو کیسے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے اندر باقی رکھ دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر کتنے سالوں تک رونا پڑا, لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع بھی تو دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جھبا جب آنکھوں پہ رکھا تو آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں کے اندر ڈالا گیا, بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, اور پھر کنویں کی تاریکیوں سے نکال کے اللہ نے انہیں مصر کا تخت عطا فرمایا. اور وہی بھائی جو آپ کو کنویں میں ڈالنے والے تھے آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر کے پہنچے تھے. تو تاریخ یہ تمام مناظر دیکھتی ہے. ہم نادان ہیں, ہم نہیں سمجھ پاتے. جب حالات بدلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک اللہ کا ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے, اللہ پر ایمان لانے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق عالم, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ ہر چیز کہ سب چیز اس کا علم سب چیزوں کو محیط ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے باوجود یہ کیوں ہو جاتا ہے, وہ کیوں ہو جاتا ہے, یہ اور وہ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. وہ حکمت والا پروردگار جانے کہ کب کیا ہونا ہے اور کب کیا نہیں ہونا ہے. انبیاء کرام کی آپ زندگیوں کو پڑھیں, کیسے کیسے مشکل لمحات سے انبیاء کرام گزرے ہیں, یہاں تک کہ آرا رکھ کر کے ان کو چیر دیا گیا. حالانکہ عالم یہ ہے رب کی بارگاہ میں جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ انہیں اتنا مارا جاتا, بے ہوش ہو جاتے, لیکن پھر وہ وقت بھی تو آیا کہ اللہ نے آپ کو کشتی کے اندر نجات دی اور سارے دشمنوں کو ڈبو کر کے ہلاک فرما دیا ہے. تو یہ سارے منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. حالات کی وجہ سے کبھی دل گرفتہ نہ ہو, انبیاء کرام پر وہ حالات آئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ نے انہیں کیسے مراتب سے نوازا ہے. اور گنہگاروں پر یہ جو حالات آتے ہیں ان حالات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم اپنی نافرمانیوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کر چکے ہو, لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے گا. اور یہ یاد رکھو کہ گناہوں کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے.